امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک مریض آتا ہے کہ حضرت بیماری بہت طویل ہو گئی ہے، وہ علاج کام نہیں کر رہا. کہتے ہیں جا کر گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے رو رو کر معافی مانگو. ایک اور آ کر کہتا ہے حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں ہیں، اناج کی کمی، پھلوں کی کمی، سبزیوں کی کمی، ہر طرف قحط سالی ہے، ہمارے لیے دعا فرما دیں. کہتے ہیں جائیں اور قوم سے کہیں گناہوں کی معافی مانگو. اللہ اکبر. ایک شخص آیا حضرت شادی کو اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگو. شاگردوں نے پوچھا استاد جی بیماریاں مختلف تو علاج ایک ہی، مختلف لوگ آئے ہیں آپ نے علاج سب کو دوائی ایک ہی دے دی ہے. کہتے ہیں یہ وہی دعا ہے جو نوح علیہ السلام کی زبانی عرش والے رحمان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو دی تھی. کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دو، وہ تمہیں موسلادھار بارشیں دے گا جس سے فصلیں اگیں گی، اناج پھل سبزیاں سب کچھ وافر ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں اولاد میں بھی اضافہ دے گا، بیٹے دے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہریں چلا دے گا، باغات اگائے گا، نہریں چلا دے گا، ہر چیز وافر ہو جائے گی. تو میں نے تو وہی نسخہ بتایا ہے، رزق کی کمی ہو گناہوں کی معافی مانگو، اولاد نہیں ہے گناہوں کی معافی مانگو، آپ کو کچھ بھی چاہیے گناہوں کی معافی مانگے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 بار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے سنتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیہ. تو یہ استغفار جو ہے اللہ میں تو اس سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے. تو 70 بار کا مطلب عرب لوگ جب وہ کسی مقدار کو ان لمیٹڈ بیان کرنا چاہتے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ کام میں نے 70 بار کیا ہے. اور اگر صرف 70 بار بھی ہو تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کا جنت میں مقام اور مرتبہ سب سے اوپر اور ایک ہی ہے وہ، بے شک بے شک، اور وہ آپ ہی کو عطا ہونا ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو یہ امت کو درس تھا، امت کے لیے سبق تھا کہ میں جس کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے وہ اگر 70 مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ کے استغفار کر رہا ہوں تو امت کو تو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. بے شک بے شک. اور پھر جب آپ کا مشن کمپلیٹ ہوا ہے، جب اللہ رب العزت نے یہ اطلاع دی، آپ کو خوشخبری سنائی کہ میرے محبوب آپ کا مشن کمپلیٹ ہے، اب آپ کا ہمارے پاس آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، تو 2 کام کیجئے. سورہ النصر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیحات بیان کریں اور بخشش مانگیں. تو پھر آپ نے سجدوں کے اندر شامل کر لیے دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیک، کہ اللہ تیری حمد و ثنا، تیری شان، تیری بڑائی، اور میں اللہ معافی مانگ رہا ہوں، بخشش مانگ رہا ہوں، اللہ معاف فرما دے. تو یہ دعا آپ نے سجدوں میں مستقل رکھ لی. ٹھیک. تو یہ دعا جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ کلمہ پڑھ لے، اگر جنگ سے بھاگنے والا فوجی، بہت بڑا گناہ ہے کہ جنگ کے موقع پر کوئی فوجی بھاگ جائے، میدان جنگ چھوڑ کے پیٹ دکھا کے فرار ہو جائے، بہت بڑا جرم ہے. فرمایا اگر وہ مجرم بھی یہ پڑھ لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو جیسے جیسے ہم یہ بخشش کی دعا کرتے ہیں دل صاف ہوتا ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر رزق وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بندے کی سوچ سے بھی بالا. یعنی کہ دل کی پاکیزگی کے لیے آج کا روح اور دل دونوں کی صفائی کے لیے، اور وہ چمکدار ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، تو اس کے لیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.